وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضور سید العالمین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں زیادہ سے زیادہ ہماری ذات اقدس پر درود شریف پڑھا ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، آج رمضان المبارک کی تیسری شب ہے اور 3 رمضان المبارک سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کریمہ بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارک وسلم کا یوم وصال شریف ہے۔ ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کی 4 مبارک مقدس طیبات طاہرات شہزادیاں ہیں۔ حضور مخدومہ کریمہ ان چاروں میں سب سے آخر میں ہیں۔ ایک قول کے مطابق جب ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ 41ویں بہار میں داخل ہوئی تو اس وقت حضور مخدومہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت اقدس ہوئی۔ آپ کا ذاتی نام نامی، اسم گرامی، وہ اسم عالی کہ جس کو لیتے ہوئے اور سنتے ہوئے اہل ایمان کی آنکھیں اور سر عقیدت سے جھک جاتے ہیں، وہ مبارک، وہ مقدس، وہ عالی مرتبت نام نامی اسم گرامی فاطمہ ہے۔ اور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس نام اطہر کی کا جو رکھنے کی غرض و غایت ہے اس کو بیان فرمایا، اور یہ حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام نے، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے ساتھ عقیدت محبت رکھنے والوں کو دوزخ سے آزاد کیا ہے۔ یہ علی متقی ہندی نے کنز الامال میں اور امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے سوائق کے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ نیز امام حاکم نشاپوری نے مستدرک کے اندر اس حدیث کو لکھا، اور اس کے راوی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بطول پاک دامن ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس پر اور اس کی اولاد پر دوزخ کو حرام فرما دیا ہے۔ اللہ غنی حمید۔ حضور مخدومہ کریمہ کا نام نامی اسم گرامی، ان کی اولاد اطہار اور قیامت تک وہ صاحبان ایمان جو اس در اقدس سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، دل و جان سے ان پہ فریفتہ ہیں، ان حضرات کے لیے آپ کا نام نامی اسم گرامی جہنم سے نجات کی ایک عظیم سند ہے۔ حضور مخدومہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ صفاتی اسماء شریفہ بھی کتب کے اندر منقول ہے۔ ایک آپ کا نام نامی اسم گرامی زہرا ہے، اور زہرا خوبصورت کلی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور مخدومہ کریمہ کی ذات بابرکات کو ظاہر و باطن کے ہر قسم کے حسن سے نوازا، اور اصل حسن تو حسن عمل ہوتا ہے، کردار میں حسن اور افعال کے اندر حسن، اور حضور مخدومہ کریمہ کی سیرت اتنی حسین اور طیب ہے کہ کائنات کے اندر قیامت تک مسلم معاشرے کی ہر عورت کے لیے آپ کی یہ حسین سیرت طیبہ مشعل راہ ہے، جس کو اختیار کر کے معاشرے کی مسلمان عورتیں صراط مستقیم پہ گامزن ہو سکتی ہیں اور آخرت میں نجات پا سکتی ہیں۔ ایک آپ کا نام نامی اسم گرامی صفاتی آپ کے اسماء شریفہ یا القابات میں سے بطول ہے۔ بطول آپ کو کہا جاتا ہے دنیا سے بے رغبت ہونے کی وجہ سے، جیسے دنیا سے کٹ جانا، دنیا کی خواہشات، دنیا کی آرزو، دنیا اور اموال دنیا کی طمع، یہ حضور مخدومہ کریمہ کی ذات پاک کے اندر موجود نہ تھیں۔ آپ نے اپنے آپ کو ان تمام دنیاوی حاجتوں، ضرورتوں، خواہشوں اور دنیا کے مال و زر کی طمع سے اپنے آپ کو الگ رکھا تھا، اس لیے آپ کو بطول کہا جاتا ہے۔ پھر آپ کے اسماء گرامی میں سے طاہرہ بھی آپ کا اسم شریف ہے، اور یہ آپ کی ظاہری اور باطنی
پاکیزگی پر دلالت کرتا ہے۔ عابدہ، عبادت گزار، انشاءاللہ ہم آگے چل کر ذکر کرتے ہیں کہ آپ کا زہد اور آپ کا جو عبادت کا انداز ہے اور معمولات ہیں وہ کس قدر تھے۔ تو یہ مبارک القابات اور اس سے ہٹ کر اور بہت سارے القابات ہیں جو حضور مخدومہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم کی صفات کو، آپ کے روشن کردار کو اور آپ کے فضائل و مناقب کو واضح کرتے ہیں۔ حضور مخدومہ کریمہ کی ولادت آپ سن چکے، اس وقت ہمارے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا، اور حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت 40 سال کی مبارک عمر میں کیا، اور حضور مخدومہ کریمہ کی ولادت تب ہوئی جب آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 41 برس تھی۔ آپ کا بچپن شریف جس پاکیزہ اور عظیم ماں کی گود میں گزرا وہ ام المومنین مخدومۃ المسلمین سرکار سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات ہے، مومنوں کی پہلی ماں۔ اور انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے یوم وصال کے حوالے سے آپ کے ذکر پاک کی برکت بھی حاصل کریں گے، اور اس سے پہلے بھی دونوں سال جو ہمارا سلسلہ علم و ادب ماہ رمضان میں ہوا، ہم نے حضور ام المومنین کے فضائل کو، مناقب کو، سیرت کو، ان پہلوؤں کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ام المومنین کی مبارک گود کے اندر سرکار مخدومہ کریمہ نے پرورش پائی۔ یاد رہے کہ بچہ ہو یا بچی، اس کی تربیت کا انحصار ماں باپ پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے کہ سیدہ کریمہ کے والدین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کائنات میں ان کی مثل کوئی نہیں ہے۔ ام المومنین وہ ذات پاک ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کا سلام آتا ہے، وہ ایسی صابرہ اور شاکرہ کہ مکہ شریف میں کفار کے ظلم و جبر و ستم کو سہا، اور سوشل بائیکاٹ ہوا تو طویل مدت اس تنگی کے ماحول کے اندر پوری خوش اسلوبی کے ساتھ وہ دن گزارے، اور آقا علیہ السلام جب دعوت حق دینے تشریف لے جاتے اور اس راہ میں تکالیف آتی تو حضور ام المومنین ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کو تسلی دیتی، زخموں پہ مرہم پٹی کرتی اور تسلی دیتے ہوئے کہتی گھبرائیے گا نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ ایسی صابرہ شاکرہ کاملہ، اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل اور بھروسہ رکھنے والی عظیم و جلیل ماں کی گود میں حضور مخدومہ کائنات نے پرورش پائی۔ اندازہ کیجئے اس پرورش اور تربیت کا فیض اور اثر حضور سیدہ کائنات کی ذات بابرکات پر کس قدر ہوگا۔ گرامی قدر حضرات، 9 برس کم و بیش سیدہ کریمہ نے حضور ام المومنین مخدومۃ المسلمین سرکار سیدتنا خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک گود میں گزارے۔ آپ کی 9 سال ہی کی مبارک عمر تھی کہ جب سرکار ام المومنین کا وصال اقدس ہوا، اور یہ وہ فراق کے لمحات تھے کہ ام المومنین کے وصال کا صدمہ ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کے قلب اطہر پر بھی وارد ہوا، اور حضور مخدومہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 9 سال کی مبارک عمر میں اس صدمے کا سامنا کیا۔ آپ کی مبارک عمر شریف تقریباً 15.5 سال کی تھی جب آپ کا نکاح مبارک اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کیا گیا۔ یہ نکاح مبارک بڑی سادگی سے ہوا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی شہزادی پاک کو جو جہیز عطا فرمایا، اس جہیز کی مقدار، اس سامان کی مقدار مسلم معاشرے کے غریب گھرانوں کی عزت کی حفاظت کی گارنٹی ہے کہ اگر کوئی غریب اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت زیادہ سامان نہ دے سکے تو وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ یہ ایک الگ میٹر ہے کہ جہیز کی حیثیت کیا ہے، ہم اس پر بات نہیں کر رہے۔ بات یہ ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، اور لو جناب میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میں کیا دے سکتا، یہ ہے وہ ہے۔ سرکار کے پاس سب کچھ تھا اور ہے۔ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی پہلی جلد میں حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم چاہیں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر ہمارے ساتھ چلے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ تو سب کچھ پاس ہے۔
آقا علیہ السلام نے اس عمل مبارک سے کہ اپنی سب سے زیادہ لاڈلی پیاری شہزادی کریمہ سلام اللہ تعالی علیہا کو وقت رخصت جو سامان مرحمت فرمایا، وہ امت کے لیے ایک حسین ترغیب ہے کہ تمہارے پاس اگر مالی فراوانی نہ ہو تو دنیا کی رونقوں کو اور اس کے رنگ کو اور اس کی جدتوں کو اور اس کے تکلفات کو دیکھ کر اللہ کی نعمتوں کا انکار نہ کر بیٹھنا، ناشکر مت بننا، ہمارے گھر کی طرف دیکھنا کہ ہم نے کس طریقے کو اختیار کیا۔ حضور مخدومہ کریمہ کی عمر مبارک 15.5 برس اور سرکار حیدر کرار مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عمر مبارک اس وقت کم و بیش 24 سال کی تھی۔ علی متقی ہندی رحمہ اللہ نے کنز العمال کے اندر یہ روایت نقل کی ہے، اسے بھی بڑے غور کے ساتھ سنیے گا کہ جب یہ نکاح مبارک ہو گیا تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کے اس عظیم و جلیل جوڑے پر پانی دم کر کے پانی کے چھینٹے مارے اور فرمایا کہ میں تمہیں اور تمہاری اولاد کو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ الکریم۔ یہ خاص انعام و اکرام جو ہے ان حضور مولا مرتضیٰ اور سیدہ کریمہ کی ذات بابرکات اور پھر آگے اولاد امجاد کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ اور عرشوں کے مالک نے بھی اس پاک ستھرے گھرانے کے لیے یہ اعلان کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اس میں امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین بھی شامل، کیونکہ وہ بھی اہل بیت نبوت ہیں، حضور کے گھر والیاں ہیں۔ اور اس آیت کے نزول کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کے اندر جو حدیث ہے کہ حضور مخدومہ کریمہ کو، مولا مرتضیٰ کو، حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین قمرین منورین کو چادر میں لیا اور کہا الہی یہ ہیں میرے اہل بیت، ان کو پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ سیدہ کریمہ کے فضائل و مناقب کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت سیدی اشا امام احمد رضا قادری نور اللہ مرقدہ کہ جن کے سینے میں بارگاہ غوثیت سے علوم کے سمندر داخل کیے گئے، وہ امام احمد رضا قدس سر العزیز بیان فرماتے ہیں کہ حضور مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان و عظمت، حضور مولا علی کے فضائل و مناقب و کمالات، حضور مولا مرتضیٰ کی شان عظمت اور بزرگی، ان فضائل کی تکمیل اس وقت ہوئی جب حضور سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ مولا مرتضیٰ کے حرم میں، مولا مرتضیٰ کے عقد شریف میں، مولا مرتضیٰ کے نکاح شریف میں رونق افروز ہوئیں۔ سبحان اللہ۔ یوں کہیے کہ فضائل مرتضویت کی تکمیل جس ذات پاک سے ہوئی ہے وہ ذات حضور مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارکہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اور اب اندازہ کوئی کیا لگا سکتا ہے؟ اندازے تو یہیں کہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور تو وراء الورا والی کیفیات جو ہیں وہ اہل ایمان پر وارد ہو جاتی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں حضور مخدومہ کریمہ کے خاص فضائل، پھر حضور مخدومہ اور مولا مرتضیٰ کے فضائل، اور پھر احادیث کی ایک تیسری قسم ہے کہ جس میں اس پورے حسین گلدستے کے فضائل جو ہیں وہ اس میں احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ سیدہ کریمہ کی شان عظمت پر چند احادیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ یہ حدیث شریف ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اور یہ صحیح مسلم شریف میں کتاب الفضائل کے اندر موجود ہے۔ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام تھے، حضور مخدومہ افروز ہوئیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضور سیدہ کریمہ سن کے رونے لگیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد آقا علیہ السلام نے مزید ان سے کچھ آہستہ سے فرمایا۔ حضرت سیدہ مخدومہ اس پہ مسکرانے لگیں۔ جب وقت رخصت آیا تو ام المومنین صدیقہ کائنات نے پوچھا، بیٹی
ایک ہی وقت میں دو کیفیات کا جمع ہونا یقیناً کو بڑی بات ہے، کیا مجھے نہ بتاؤ گی؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا جا سکتا یہاں تک کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا۔ ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ پھر اس راز کے متعلقہ پوچھا جو اس ملاقات میں تھا، تو سرکار مخدومہ کریمہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بار اپنے وصال ظاہری کی خبر دی، جس خبر کو سن کر اس کا صدمہ لاحق ہوا اور میں رونے لگ گئی۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تو سارے جہان اور جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو آپ سیدہ ہیں، اور سیدہ بھی کن کی؟ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ کن کی؟ عالمین کی عورتوں کی، جہان بھر کی عورتوں کی، اور مومنہ عورتوں کی سردار ہیں حضور مخدومہ کریمہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی سرداری اس مبارک طیب گھرانے کو عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک طویل حدیث شریف جو ترمذی کے اندر موجود ہے، اور اس کو حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ یہ اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف تھے، تو والدہ ماجدہ نے پوچھا کہ تمہیں کتنے دن ہو گئے تم سرکار علیہ السلام کے دربار میں حاضر نہیں ہوئے، تو جاؤ اور حضور کی زیارت بھی کرو اور میری مغفرت و بخشش کی دعا بھی کروا لینا۔ تو یہ دور صحابہ ہی میں رائج تھا کہ دعا کے لیے کسی سے کہنا اور مقتدر شخصیت سے دعا کے لیے استدعا کرنا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وقت مغرب حاضر ہوا، بعد از مغرب حضور علیہ السلام نوافل میں مشغول ہوئے، پھر سرکار نے عشاء کی نماز پڑھائی، پھر حضور آستانہ قدس کی طرف روانہ ہونے لگے، تو میں بھی ساتھ ساتھ ہو گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک، کیا حاجت ہے تیری حذیفہ، اللہ تمہیں بھی بخشے اور تمہاری والدہ کی بھی بخشش فرمائے۔ ھذا ملک، یہ ایک فرشتہ ہے، یہ آج سے پہلے زمین پر نہیں آیا، آج آیا ہے اللہ سے اجازت لے کر، اور اس نے میرے دربار میں سلامی کی نظر پیش کی ہے اور مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ بطول زہرا تمام عورتوں کی سردار ہیں، یا سیدہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسنین کریمین طیبین و طاہرین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، یہ امت کا سردار گھرانہ کہ مخدومہ کریمہ تمام مومنہ عورتوں کی سردار، اور حسنین کریمین طیبین طاہرین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے، اس کو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کو روایت کیا، اور سیدنا عمران رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ، کچھ تھوڑے بہت الفاظ کے تغیر کے ساتھ۔ فرمایا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ خیر نساء العالمین اربع، کہ جہان کے اندر 4 بیبیاں ایسی ہیں جو بہترین ہیں۔ نمبر 1 فرمایا کہ مریم بنت عمران، یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ، اور دوسری فرمایا کہ آسیہ بنت مزاحم، اور یہ جو آسیہ ہیں یہ مومنہ تھیں، فرعون کی زوجہ تھیں، ایمان لانے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کو سزا دی گئی، سولی دی گئی، ان کے ہاتھ پیر میں کیل لگا دیے گئے، اس قدر اذیت انہوں نے سہی، اور روایات کے مطابق یہ بھی جنت میں ہمارے آقا علیہ السلام کے دربار سے شرف زوجیت پائیں گی۔ تو ایک تو سرکار سیدہ مریم صدیقہ، دوسری حضرت بی بی آسیہ، اور تیسری جو کائنات کی بہترین عورتیں جنہیں سرکار علیہ السلام نے قرار دیا وہ ام المومنین سرکار سیداتنا ختیجہ، اور چوتھی حضور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بطول زہرا کی ذات بابرکات ہے رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔
اب یہ 4 کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ان کو جہاں بھر کی افضل ترین عورتیں ارشاد فرمایا۔ دیکھیے القابات ہوتے ہیں، مثلا ہم محفلوں میں ہوتے ہیں تو نقیب حضرات یا خطیب حضرات ایک دوسرے کو مختلف القابات سے نوازتے ہیں، کبھی ان کا حسن ظن بھی ہوتا ہے اور کبھی اس کے اندر رتب و یابس بھی ہوتا ہے اور کبھی اس میں مبالغہ آرائی بھی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ فرمائیں تو وہ حقیقت ہی حقیقت ہے، حق ہی حق ہے۔ اور خود حضور علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا، امام حاکم نے اس حدیث کو مستدرک میں لکھا کہ اپنی بے مثل انگشت انور کو دہنے پاک کی طرف کر کے فرمایا، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو وہاں آقا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کائنات کی بہترین عورتیں ہیں۔ اور اب امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں جو حضرت سیدنا عمران رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایت کی ہے، اس میں یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری پیاری بیٹی، کیا تم راضی نہیں ہو کہ تم سارے جہاں کی عورتوں کی سردار ہو؟ سبحان اللہ۔ تو سیدہ کریمہ نے عرض کیا کہ مریم بنت عمران بھی تو ہیں، کہ وہ بھی تو قرار پائی ہیں، ان کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ نے ان کو قرآن میں عالمین کی عورتوں کی سردار کہا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں اور تم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہو، اور خدا کی قسم علی المرتضیٰ کے جن کے عقد پاک میں آپ موجود ہو، وہ دنیا اور آخرت میں سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث شریف مزید اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ حضور سیدہ کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ یقیناً حضرت مریم پاک اپنے دور میں جہاں کی عورتوں کی سردار تھیں، اور آقا علیہ السلام کی شہزادی پاک حضور مخدومہ کریمہ اس دور کے اندر تمام مومنہ عورتوں کی سردار ہے۔ گرامی قدر حضرات، ایک قدم مزید ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں مزید ہمیں ایک اور حدیث شریف سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ اس حدیث کو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، اور امام حاکم نیشاپوری نے اسے نقل کیا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی عورتوں میں بہتر میری بیٹی بطول زہرا ہیں۔ یہ حدیث پاک بھی سرکار سیدہ کریمہ کے فضائل و مناقب کی ایک حسین لڑی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، خیر النساء من امتی، کہ میری امت کے اندر بہترین، اب بہترین سے مراد کیا ہے بھائی صاحب؟ فضیلت میں، منقبت میں، شان میں، عظمت میں، طہارت میں، علم میں، فضل میں، کمال میں، للہیت میں، خلوص میں، تمام اوصاف حمیدہ میں، امور خیر کے اندر۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے بہتر ہماری شہزادی پاک حضرت بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا کی ذات بابرکات ہے۔ علامہ اقبال نے اس ذات بابرکات اور اس آستان قدس کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا اور کہا کہ مریم اذیک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ سیدتنا مریم صدیقہ کی جو شان اور بزرگی ہے وہ ایک نسبت سے ہے، اور وہ نسبت یہ ہے کہ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، اور یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ اللہ رب العزت کے عظیم و جلیل نبی کی والدہ ماجدہ بڑی شان ہے، اور یہود نے تو سرکار سیدہ مریم صدیقہ کی ذات پاک پر کیچڑ اچھالے۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام ہیں کہ جن پہ اترنے والی مبارک کتاب قرآن حکیم نے سرکار سیدتنا مریم صدیقہ کے فضائل کو بھی اجاگر کیا اور دشمنوں کی لگائی ہوئی تہمتوں کو بھی دور کیا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ مریم اذیک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ حضرت مریم پاک جو ہیں وہ ایک نسبت سے شان و عظمت والی ہیں، اور وہ والدہ روح اللہ علیہ السلام کی نسبت ہے، جبکہ حضور مخدومہ کریمہ 3 نسبتیں ایسی ہیں
جس کی وجہ سے وہ فضائل و مناقب کے اندر عزیز تر ہیں۔ نور چشم رحمت للعالمین، وہ پہلی نسبت کیا ہے کہ وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو عالمین کے لیے رحمت ہیں، امام اولین و آخرین، اور اولین و آخرین کے امام، مقتدا، قائد اور پیشوا ہیں، ان کی مبارک آنکھوں کا نور ہیں، ان کی آنکھوں کا چین ہیں، حضور مخدومہ کریمہ اور ان کی شہزادی پاک ہیں۔ بانوے تاج دار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ علی پاک جو مشکل کشا ہیں، اللہ کے شیر ہیں، مرتضی ہیں، تاج دار حل عطا ہیں، آپ ان کے حرم اقدس میں ہیں اور ان کی زوجائے پاک ہیں۔ مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ اور تیسری نسبت وہ آپ کو جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضرات امامین، کریمین، سیدین، سعدین، سبتین، نیرین، قمرین۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو کہا مادر مرکز پرکار عشق، سبحان اللہ، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، کہ حسنین کریمین جو عشق کی پرکار کے مرکز اور عشق کے قافلہ سالار ہے۔ اب یہ جو پرکار ہوتی ہے وہ اسکولوں کے اندر بھی آپ دیکھتے تھے کہ وہ نقطہ جہاں سے شروع ہوتا ہے پھر اس سے باقی بات کو بڑھایا جاتا تھا۔ تو اقبال کے قلم کی بھی کیا بات ہے کہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ کہ تیسری نسبت یہ ہے کہ وہ حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ ہیں جو عشق کی پرکار کے مرکز اور عشق کے قافلہ سالار ہیں۔ اللہ غنی حمید۔ تو یہ فضائل و مناقب کا عالم ہے حضور ام المومنین مخدومہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ اب ابن عمیر اس کو روایت کرتے ہیں اور یہ مشکات شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ ام المومنین محبوب رب العالمین سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فسألت ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال دیکھیے کتنا پیارا ہے۔ اب یہ سوال انہوں نے پوچھا یا ان کی پھوپھی جان نے پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ آپ سوال پہ غور کریں کہ حضور جان عالم علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا، اور سوال کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ ام المومنین صدیقہ کائنات سے، جو امیر المومنین سرکار سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر کی شہزادی ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، سورہ نور جن کی پاکیزگی کی گواہ ہے۔ اس صدیقہ کائنات سے جب یہ سوال پوچھا تو ام المومنین نے فرمایا قالت فاطمہ، سرکار صدیقہ پاک نے اس سوال کے جواب میں کہ حضور کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے، جواب دیا کہ وہ حضرت بطول زہرا کی ذات ہے۔ فقیل من الرجال، کہا یہ تو بیویوں میں سے، عورتوں کے شعبے میں سے آپ نے جواب دیا کہ حضرت بطول حضور کو سب سے پیاری ہیں۔ مردوں میں سے، قالت ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا زوجوہا، مردوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ پیارا حضور سرکار مخدومہ کریم کے شوہر یعنی سرکار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات بابرکات ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک اور سماعت فرما لیجئے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کان حب النساء الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فاطمہ ومن الرجال علی۔ یہ حدیث ترمذی شریف اور امام حاکم نے مستدرک کے اندر لکھا۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت مخدومہ کی ذات پاک، اور مردوں میں سے سب سے زیادہ پیارے
حضور علیہ السلام کو حضور مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات ہے۔ اس محبت کے دیکھیں نا، محبت کی کچھ ادائیں ہوتی ہیں، محبت کے کچھ انداز ہوتے ہیں، کچھ اطوار طریقے ہوتے ہیں، ادائیں بتلاتی ہیں کہ محبت کے پہلو کیا ہیں، انداز کیسے ہیں۔ اسی میں سے ایک انداز بیان کر رہے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت فاروق اعظم امیر المومنین کے بیٹے ہیں، عظیم صحابی رسول ہیں، اور آقا علیہ السلام کے عاشق صادق تھے، محبوب سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ ان کو بعض حضرات دیوانہ کہتے تھے سرکار علیہ السلام کا، اور ان سے مروی یہ حدیث شریف امام حاکم نے مستدرک کے اندر نقل کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، کان اذا سافر کان آخر الناس عہدا بہ فاطمہ، کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مدینہ عالیہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے سفر کے لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخر میں، یعنی سب کو شرف زیارت بخشتے۔ اہل بیت تمام گھرانوں میں حضور علیہ السلام اپنے جمال اقدس کی رعنائی ظاہر فرماتے۔ آخری ملاقات مدینہ پاک میں جس ہستی سے ہوتی تھی وہ حضور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت مخدومہ کائنات کی ذات بابرکات ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا قَدَمَ مِن سَفَرٍ كَانَ أَوَّلُ النَّاسِ بِهِ آدَا، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے یہ آفتاب و ماہتاب نبوت جس گھر میں طلوع فرماتے وہ گھر حضور مخدومہ کائنات حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہا وبارک وسلم کا ہوتا۔ ناظرین کرام، اس سے یہ بات کو سمجھیے کہ آقا علیہ السلام کا حضور مخدومہ کریمہ اپنی لاڈلی شہزادی سے محبت کا یہ کیسا حسین انداز ہے کہ جب سفر پر جانا ہے تو آخر میں جو صورت آنکھوں میں ہو وہ بطول پاک کی ہو، اور مدینہ پاک میں جب واپسی پر گورے گورے قدم شریف رکھے جاتے ہیں تو آقا علیہ السلام یہی پسند فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو صورت دیکھنی ہے وہ اپنی لاڈلی شہزادی ام حسنین کریمین کی ذات بابرکات ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حضرت بطول زہرا سے محبت بھرا انداز ہے۔ تو یہ دوسرا حصے میں بھی آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ سب سے زیادہ محبت حضور مخدومہ کائنات کو حاصل ہے۔ اللہ کے محبوب کو جس سے محبت ہے وہ حضور مخدومہ کائنات کی ذات بابرکات ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔ آئیے ایک حدیث پاک اور سن لیجئے۔ محبت کی یہ کیفیات ہوتی ہیں کہ جس سے محبت ہو اس سے تو محبت ہے ہی ہے، اور جو ان سے اپنے محبوب سے، اپنے دوست سے، اپنے قریبی سے دوسرا کوئی محبت و عقیدت رکھتا ہے تو محب کو اس سے بھی پیار ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف اگر اپنے کسی محبوب اور پسندیدہ سے کوئی دشمنی رکھے تو محب کے اندر یہ وصف بھی ہوتا ہے کہ محب اس کو کسی صورت بھی پسند اور برداشت نہیں کرتا۔ یہ جتنے لفظ میں نے ابھی کہے ہیں یہ سارے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے استعمال کیے، یہ آقا علیہ السلام کی ذات سے تشبیہ دینا ہرگز مراد نہیں۔ اب آپ حدیث پاک سن لیجئے۔ یہ حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور امام حاکم نے اسے مستدرک میں لکھا کہ جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ ویرضی برضائها، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی بطول کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے، اور بطول پاک کے راضی ہونے سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ آپ نے شروع میں نامی اسم گرامی کی فضیلت کے ضمن میں ایک حدیث سنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان سے عقیدت رکھنے والوں پر دوزخ کی آگ کو یا دوزخ سے آزاد کر دیا۔ یہاں پر یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ وہ گھر اور در عقیدت کا مرکز ہے، محبت کا مرکز ہے، پیار کا مرکز ہے، وفا کا مرکز ہے۔ وہاں حسن ادب اختیار کیا جائے گا، وہاں زبان و بیاں میں اور دل میں اور دماغ میں ہر چیز ادب ادب اور ادب۔
محبت پلس محبت پلس محبت. اور اگر معاذ اللہ ایسا کوئی بد نصیب ہو کہ جو حضور مخدومہ کریمہ کو ناراض کرے گا، حضور مخدومہ کریمہ سے عداوت رکھے، تو اس کے لیے یہ حدیث پاک سماعت کر لیجئے جو صحاح ستہ کے اندر موجود ہے. جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یقین جانیے کہ یہ جو اس حدیث کا پہلا حصہ ہی ہے نا، اگر کوئی اتنے حصے پر ہی غور کر لے تو یہی ایک حصہ، یہی ایک مبارک جملہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فضائل بطول کو بس کافی ہے. فرمایا کہ قال فاطمۃ بضعۃ منی، بطول میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، میرے وجود کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، اور جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا. اور آگے ارشاد فرمایا جو چیز بطول پاک کو اضطراب میں ڈالتی ہے، جو چیز بطول پاک کو اضطراب میں ڈالتی ہے وہ چیز مجھے بھی اضطراب میں ڈالتی ہے اور تکلیف دیتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ سرکار مخدومہ کریمہ کی ذات پاک کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار شریف میں وہ نزدیکی اور قرب حاصل ہے کہ حضور نے سب پر واضح کر دیا کہ بطول پاک میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وجود پاک کا حصہ ہے، بطول پاک جس چیز سے راضی ہوں ہم بھی راضی ہیں، اور بطول پاک جس چیز سے ناراض ہوں ہم بھی اس سے ناراض ہیں. تو یہ احباب گرامی قدر آج اتنا ہی ہم فضائل میں چند احادیث بیان کر چکے. انشاءاللہ عز و جل کل بھی ہم سرکار سیدہ عالیہ طیبہ طاہرہ کے فضائل و مناقب جو ہیں اور خصوصاً آپ کی سیرت طیبہ کے جو مختلف پہلو ہیں انشاءاللہ تعالی بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آپ اسی طرح سلسلے سے جڑے رہیے گا. آج کا اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سحری کے وقت بیدار ہوا اور اس پر غسل فرض تھا تو وہ کیا کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ غسل کرے پھر سحری کرے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر وہ غسل کرتا ہے تو سحری کا وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ واش روم جائے، وجود پہ لگی نجاست کو دھو لے، ہاتھ دھو لے، غرارہ کر لے، ناک میں پانی چڑھا لے اچھے طریقے سے جو غسل میں فرض ہے، اور سحری کر لے. اور سحری کرنے کے بعد فوراً غسل کر کے نماز فجر کو با جماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل کرے. معلوم ہوا کہ اگر غسل فرض ہونے کی حالت میں بھی کسی نے سحری کر لی تو اس سے روزے پر کوئی ایسا اثر نہ پڑے گا کہ کوئی روزے کے ثواب میں کمی آ گئی یا روزہ نہیں ہوگا، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا. اسی سے ریلیٹڈ دوسری چیز یہ ہے آج کے اہم مسئلے میں کہ اگر روزہ دار سویا ہوا تھا اور سوتے میں اس پر غسل فرض ہو گیا، احتلام ہو گیا، اب اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ تو حکم یہ ہے کہ اگر اس پہ غسل فرض ہو گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، کہ اس میں اس کا اختیار نہیں ہے اور اس سے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. وہ غسل کرے، جب اس کی آنکھ کھلی غسل کرے. البتہ روزے کی حالت میں غسل میں احتیاط یہ کرے گا، کلی تو کرے گا، ناک میں پانی چڑھائے گا لیکن غرغرہ نہیں کرے گا جس کو غرارہ ہم کہتے ہیں، اور ناک میں مبالغے سے پانی نہیں ڈالے گا. یہ آج کا اہم مسئلہ ہے جس کی توجہ آپ کی طرف مبذول کرنے کی کوشش کی گئی ہے.